کیا گیا. جب تک سرکار آدم وہاں پر موجود رہے آپ اس جگہ کا طواف فرماتے رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ خیمہ اللہ نے اس وقت اٹھایا. میں آتا ہوں جائے علی پر ذرا مہربانی فرمائیں. سبحان اللہ. جس وقت قابیل نے حابیل کو قتل کیا اس وقت وہ خیمہ اٹھا لیا کیونکہ پہلا معصوم تھا جس کا خون زمین پر گرا. اللہ نے اس جگہ کو مرتفع کر دیا, اٹھا لیا. یہ کعبہ کی پہلی تعمیر ہے. یوسف کعبہ کی دوسری تعمیر فرمائی جناب شیس علیہ السلام نے. مولا کیسے بناؤں؟ وہ فرمایا اسرافیل اور میکائیل گارا لائیں گے, جبریل اینٹیں لائیں گے اور تعمیر آپ نے اپنے ہاتھ سے کر دی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لگن تھا کہ پریشان ہو گئے. یہ کعبہ کی دوسری تعمیر ہے. سبحان اللہ. یہ کعبہ جو جنتی گارے سے جنتی اینٹوں سے بنا یہ اس وقت تک بنا رہا جب تک طوفان نوح نہیں آیا. بے شک طوفان نوح آیا. یہ بے شک طوفان نوح نے اس بیت اللہ کی دیواروں کو مس نہیں کیا چونکہ طوفان تھا زحمت اور کعبہ تھا رحمت. زحمت کو مس نہیں کیا. سبحان اللہ. کعبہ کی اللہ کریم نے حفاظت فرمائی. پھر تیسری تعمیر اسی جگہ پر انہی بنیادوں پر بیت اللہ کو اٹھایا کس نے؟ جناب ابراہیم نے اور جناب اسماعیل. سبحان اللہ. پھر مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ وقت گزرتا رہا. کعبہ پر کئی دفعہ حملہ بھی کیا, بیت اللہ کی دیواروں کو نقصان بھی پہنچایا گیا. آج ہم جو کعبہ دیکھتے ہیں وہاں جا کر یا تصاویر میں یہ حجاج بن یوسف کے دور سے بنا ہے جو آج تک بنا نہیں ہوا. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ. میں میلاد علی قرآن سے پڑھنے لگا. علی کہتے ہی اسے ہے جس کا ذکر کرنے سے پہلے آپ کو قرآن ہی پڑھنا پڑھا. حبیب ذرا یاد تو کیجئے اس وقت کو جب ہم نے کعبہ کو عبادت کے قابل بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بت بھی ایک آدھا نہیں 360. بے شک بے شک بے شک. حبیب ذرا یاد کیجئے نا اس وقت کو جب ہم نے کعبہ کو عبادت کے قابل بنایا. سبحان اللہ. ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا حضور اللہ نے کعبہ کو عبادت کے قابل کب بنایا؟ فرمایا جب دیوار کعبہ پر نشتر ولایت علی چلا. سبحان اللہ. کاش کہ آپ میرے سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شاباش. دیوار پھٹی ہے کہ نہیں پھٹی؟ بے شک. دیوار کعبہ رکن یمنی سے شک ہوئی ہے کہ نہیں بے ہوئی؟ شک بے شک ہوئی ہے. پتھر سے بنی تھی. کیوں شک ہوئی؟ چابی تو سرکار مطالب کے گھر پڑی تھی. بے شک کیا بات ہے. بیت اللہ کے دروازے کی چابی ملتزم کی چابی تو سرکار مطالب کے گھر پڑی تھی. دیوار کعبہ نے شک ہو کر راستہ دیا. مجھے 3 آیتیں پڑھنے کی اجازت ہے. قرآن مقدس کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ پتھر 3 وجہ سے پھٹتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں جاننے والوں سے بات کر رہا ہوں. کتنی وجہ سے؟ 3 وجہ سے پتھر شک ہوتا ہے. پہلی وجہ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا. سبحان اللہ. اللہ کے نور کی تجلی آئے تو پتھر پھٹ جاتا. واہ جی واہ. سبحان اللہ. بولنے میں ملانا نہ پڑا. نور خدا کی تجلی آئے تو پتھر پھٹ جاتا. دوسری وجہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وہ سنو قرآن آئے تو پتھر پھٹتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو بول رہے ہیں آپ کو فکر سے سبحان اللہ. اللہ کے نور کی تجلی آئے تو پتھر پھٹتا
پھٹتا ہے سبحان اللہ بے شک قرآن آئے تو پتھر پھٹتا ہے تیسری وجہ اضرب بعصاک الحجر فانفجرت من حسنۃ عشرۃ عینا پتھر پر ضرب کلیمی پڑے تو پتھر پھٹتا ہے سبحان اللہ یہ تین وجوہات ہیں بے شک اگر یہ تینوں آیات آپ کے مقدس ذہنوں میں بیٹھ گئی ہوں تو جملہ میں کہہ دیتا ہوں مجھے نہیں پتا میرے ساتھ ذوق کی پرواز کون کرے گا بیٹھا کون بیٹھ جائے گا سب کا دوہرا دیتا ہوں اللہ کے نور کی تجلی آئے تو پتھر پڑتا قرآن آئے تو پتھر پڑتا ضرب کلیمی لگے تو پتھر پڑتا ادھر ولادت علی پر بھی پتھر شک ہوا مجھے نہیں پتا کعبہ کی دیوار میں آنے والے کو نور خدا کی تجلی سمجھا یا بولتا قرآن سمجھا یا ضرب حیدری سمجھا پتھر پھٹا تو ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کچھ عرصہ پہلے ایک کتاب ہے The Little Angel چھپی بھی فرانس سے مطبوع بھی فرانس کا اب تو خیر ترجمہ اس کا ہو گیا The Little Angel اس میں اس تاریخی حقیقت کو لکھا گیا ہے کیا شاہ عبد العزیز سعودی عرب کا سابقہ بادشاہ اب والے نہیں بے شک بے شک ایک عبد العزیز شاہ عبد العزیز پہلے بھی ہو گزرے بے شک انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح یہ جو بیت اللہ کی دیوار میں رکن یمنی کے ساتھ دیوار میں ایک نشان ہے ایسے دراڑ کا اسے ختم کیا جائے کوشش کی سعودی انجینئرز نے مگر وہ نشان ختم نہ ہوا پھر انہوں نے مکہ مکرمہ میں کرفیو لگا کر فرانس سے انجینئرز منگوائے کہ آپ اس نشان پہ کچھ کریں اس کو ختم کریں انہوں نے کوشش کی مگر وہ نشان ختم نہ ہوا وہ فرانسیسی انجینئرز کہنے لگے کہ آپ کا یہاں کا مٹیریل ٹھیک نہیں ہے اللہ اکبر اب وہاں سے منگواتے ہیں پیرس سے اسپیشل C-130 کو بھیجا گیا ریاض سے پیرس میں وہاں سے مٹیریل آیا اگلے دن ساری رات محنت کرتے رہے بند کرتے رہے لگاتے رہے اگلے دن مکہ کے گورنر کو بلا بھیجا کہ آپ ذرا تسلی کر لیں گورنر صاحب آئے تو سارے دیکھ کر حیران ہو گئے کہ مصالہ نیچے گرا ہوا تھا اور دیوار میں نشان ویسے فراس کے انجینئرز بھی سر پکڑ کے بیٹھ گئے بے شک نشان ہے ایک لکیر ہے جاتی نہیں بالآخر انہوں نے کہا کہ نشان تو نہیں ملا مگر گورنر صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ کی حکومت کو اس لکیر کی تکلیف کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نہ آپ کے کعبہ کی بلڈنگوں کو خطرہ ہے گر سکتا ہے بے خدا شک بے شک اس لکیر کی آپ کو تکلیف کیا ہے تو گورنر نے جملہ کہا جو اس کتاب کے اندر تاریخی حقیقت کے طور پر موجود ہے اس نے کہا تکلیف ہمیں اور کیا ہونی ہے ہر سال 60 لاکھ حجاج آ کر بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے اس لکیر کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں ہر حاجی کو بتانا پڑتا ہے کہ یہاں علی کی دیوار تو پھٹی ہے بیت اللہ کی دیوار پھٹی ہے آپ کے پاس تو 10 منٹ اوپر ہوں گے آج 2 بجے دیوار تو پھٹی ہے کیوں سوال یہ ہے کیوں ذوق ہے تو ایسا کیوں ایک فقہی مسئلہ ہے فقہی مسئلہ اسے کہتے